बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि इस वक्त जो है इसराइल ईरान जो जंग है वो इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। ईरान का क्या रिस्पांस मुसलसल जो है इसराइल को मिल रहा है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बातचीत है वो ये करेंगे कि क्या पाकिस्तान के ताकतवर तरीन जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का ये जो अमेरिका का दौरा था, क्या वो इस दौरे के दौरान इन आलमी ताकतों को हिलाने में कामयाब रहे, या फिर हमेशा की तरह अमेरिका ने कोई ना कोई एक लॉलीपॉप देकर पाकिस्तान को रवाना कर दिया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इस विज़िट के दौरान ईरान इसराइल की जो जंग है उसके ऊपर क्या बातचीत हुई, और ये विज़िट जो था इनका जनरल साहब का, ये इसके कितने बेहतरीन जो असरात हैं वो हमें देखने में आगे मिलेंगे ईरान इसराइल जंग के ऊपर। मगर इससे पहले कि मैं चाहता हूं कि हम अगले प्रोग्राम या अगला जो सेगमेंट है हमारा हम उसकी तरफ जाएं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे इसराइल ईरान जो जंग है इस वक्त, तो उसका जो अपडेट है वो क्या है। इससे पहले कि मैं कुछ अपडेट के बारे में बात करूं, मैं आपको बताता चलूं कि मेरा जो कल का प्रोग्राम था जिसका आपको टैग भी कार्ड जो है वो भी नज़र आएगा, और साथ साथ आपको एंड स्क्रीन के ऊपर ज़रूर वो उसका रेफरेंस भी मिलेगा। आप उसको देखेंगे आपको पता चलेगा। उसमें मैंने एक बड़ा छोटा सा एक फार्मूला दिया था, और उस फार्मूले में मैंने ये बताया था कि इसराइल को कैसे घुटनों पर लाया जा सकता है। और ये वो फार्मूला था जिसके तहत मैंने ये बताया था कि तल अबीब और हैफा अगर ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिनका टोटल जो एरिया है वो इट इज़ नॉट मोर दैन 69 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, लिहाजा मैंने कहा था कि ये जो 69 स्क्वायर किलोमीटर है इसको पकड़ लिया जाए, इसको हिट किया जाए, इन दोनों शहरों को डिस्ट्रॉय किया जाए, इसराइल इज़ नो मोर। कल रात से जितनी भी वीडियोस हमने देखी हैं, आपने भी देखी हैं, मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो ईरान इज़ डूइंग अ वेरी गुड वे। और वो कर क्या रहा है कि वो इन दोनों ही शहरों को मुसलसल जो है ना वो हिट कर रहा है विद देयर बैलिस्टिक मिसाइल्स। साथ ही साथ उसने कल जो है ना हाइपरसोनिक जो एक मिसाइल है उसका भी एक नज़ारा दिखाया पूरी दुनिया को, और सब ने वो नज़ारा देखा कि ईरान जो है वो अपनी कैपेबिलिटी को कितना अच्छा यूज़ कर रहा है। ईरान को पता था कि वो असल में जो वीक है वो है एयर डिफेंस के मामले में, ईरान वीक है एयर फोर्स के मामले में, लेकिन ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग है बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में। लिहाजा उसने अपनी उसी पावर को यूज़ किया, और जो उसने टैक्टिक्स अच्छी खेली है वो ये है कि उसने जो इसराइल का डिफेंसिव सिस्टम है आयरन डोम, एरो 2-3 और डेविड स्लिंग, उसको इस तरीके से ओवरलोड किए या फेल किया कि जब एक इफेक्टिव बारिश जो है वो मिसाइलों की जब वो करता है, ड्रोन्स की बारिश करता है, तो वो जो सिस्टम है वो ओवरलोड होता है, वो जैम हो जाता है, और अल्टीमेटली अपनी मर्जी के टारगेट्स को ईरान जो है बड़ा एक्यूरेटली हिट कर रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 250 से ज़ायद जो है अफराद जो है वो पिछले 1-2 दिनों के जो हमले हुए हैं उनमें हलाक हुए हैं, 600 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइली इस वक्त जो है बड़े ये दोनों जो सिटीज़ हैं तल अबीब और हैफा, इनको छोड़ कर भाग रहे हैं। कोई समंदरों के रास्ते भाग रहा है, कोई बंकर्स में छुप रहे हैं, कोई और सेफ जगह ढूंढ रही हैं। ईरान इज़ प्लेइंग वेरी वेल एंड कमिंग वेरी हैवी ऑन इसराइल। सो लेट्स सी कि आगे क्या सिचुएशन होती है। अगर ये सिचुएशन इसी तरह चलती रही तो एक टाइम वो आएगा कि ईरान नहीं बल्कि इसराइल जो है ना वो कोशिशें करेगा भी ये जंग बंद हो जाए, ये जंग रुक जाए, वरना इसराइल तबाह हो सकता है। और यही वो टाइम फ्रेम है जिस टाइम में ईरान ने अपने आप को किसी तरीके से जो टाइम गेन करना है वो यही टाइम है। ये टाइम गेन करे और अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर बना ले, तजर्बा कर ले। जिस दिन उसने तजर्बा कर लिया ईरान की तरफ से एक गोली भी नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं आगे चल के जो नेक्स्ट हमारा है पार्ट, दैट इज़ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जो विज़िट है अमेरिका का, उसके बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत की ये जो अभी जंग जो ख़त्म हुई, जिसको एक मैं कॉन्फ्लिक्ट भी कहता हूँ कि वो कॉन्फ्लिक्ट था, उस जंग ने पाकिस्तान को बहुत मकाम दिया। बाज़ दफ़ा छोटी जंगें या बड़ी जंगें वो किसी एक मुल्क को, किसी एक कौम को एक बहुत बड़ा स्टेटस दे देती हैं, बहुत बड़ा मकाम दे देती हैं, और एग्जैक्टली यही हुआ पाकिस्तान के साथ। उस जंग के ख़ात्मे के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान का जो सफारती लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है, पाकिस्तान का जो दिफाई लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को उन नज़रों से नहीं देख रही जैसे पहले देखती थी। अब उनको पता है कि ये एक वो मुल्क है जिसके पास ना सिर्फ ये कि न्यूक्लियर पावर है बस, बल्कि उसके अलावा कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी ये मुल्क बहुत तगड़ा है। और इंडिया जैसी एक बहुत बड़ी ताकत को उन्होंने 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर नापों चने चपा दिए हैं। लिहाजा अब पाकिस्तान जो है, जो पहले एक ऐसे ग्रुप में फॉल करता था जहाँ पे पाकिस्तान को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ से शिफ्ट करके पाकिस्तान उस ग्रुप में आ गया है जो फैसला साजी करते हैं, यानी कि जो फैसला दे सकते हैं, जो फैसलों में इंटरवीन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का लेवल और स्टैंडर्ड हो गया है।
اور یہی وجہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے یہ جو امریکہ کا وزٹ کیا یہ بہت امپورٹنٹ تھا، ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ فار امریکہ آلسو۔ اس سے پہلے جب کبھی بھی پاکستان کے کوئی بھی آرمی چیف جب جاتے تھے امریکہ تو واشنگٹن میں جو مختلف لگی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بڑی محتاط ہو جاتی تھیں، بٹ دس ٹائم سچویشن واز ٹوٹلی ڈفرینٹ، بیکاز ایک طرف سے تو جو ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ آلریڈی سٹارٹ تھی، اور دوسری طرف امریکہ اور چائنا کے درمیان میں ایک سرد جنگ آلریڈی چل رہی تھی، اور جنرل عاصم نے یہ وزٹ کیا۔ وزٹ بہت امپورٹنٹ تھا، اور اس وزٹ میں انہوں نے جو 5 دن کا وزٹ تھا اس میں انہوں نے NDU میں جا کے خطاب کیا، یعنی کہ جو وہاں کے ان کے فورسز کے جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوئی، ان کو خطاب کیا۔ ساتھ میں جتنے بھی بڑے امریکن سیٹ اپس ہیں آرمی سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ سینٹ کام ہے یا جو باقی جتنے بھی سیٹ اپس ہیں، ان کے سینئر آفیسر جو ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی جو لوگ ہیں جو مقیم ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں یا وہاں کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور فائنلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ لنچ تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے کیا۔ جنرل عاصم کے آنر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ لنچ ارینج کیا تھا۔ یہ ٹوٹل جو ہے اس کا کنکلوژن ہے کہ وزٹ کے دوران کیا کیا انہوں نے یہ کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس وزٹ کے دوران بڑا اوبویسلی نظر آ رہا تھا کہ جنرل عاصم کو انتہائی VIP پروٹوکول دیا گیا، ان کو بہت اچھی سیکیورٹی بھی دی گئی، اور ٹرمپ نے خاص طور پر پاکستان کی بہت تعریف کی، پاکستانیوں کی بہت تعریف کی، جنرل عاصم کی انہوں نے بہت تعریف کی، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کی تعریف کی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ یہ وہ شخص ہیں جن کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے اور اپنے ڈیسیجن پاورز کی وجہ سے پاکستان اور بھارت اور اس خطے کی ایک بہت بڑی جنگ کو رکوایا۔ یہ ان کے الفاظ تھے جنرل عاصم منیر کے لیے۔ اسی وزٹ کے دوران جو ہے پاکستان نے وہاں کے جتنے بھی انویسٹرز تھے ان کو آفر کی، جو پاکستان کی مادری دولت ہے اس کی طرف آفر کیا کہ آئیں انویسٹمنٹ کریں، اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے امریکہ کی طرف سے ہمارے جو مادری ذخائر ہیں ان کی طرف ہوگی۔ اب دیکھنے یا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک سائڈ پر چائنا ہے جس کی آلریڈی انویسٹمنٹ $63 ملین سے زیادہ کی جو ہے انویسٹمنٹ آلریڈی ہے، اور آن دی ادر ہینڈ ہم امریکہ کو لے کر آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو مادری ذخائر ہیں اس میں انویسٹمنٹ کریں، تو ہم نے یہ بڑا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے چائنا کو بالکل بھی ناراض نہیں ہونے دینا۔ یہ جو وزٹ تھا ان کا جنرل صاحب کا، اس کو میڈیا، پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ کور کر رہا تھا، اور اس کے مختلف اینگل سے ان لوگوں نے دیکھا ہے، زیادہ تر لوگوں نے بڑی اس کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا ہے، اور تو اور یہ گلوبل ٹائمز جو ہے انہوں نے تو ابھی سے یہ جو انویسٹمنٹ کی آفر کی گئی ہے امریکہ کو پاکستان کی طرف سے، پاکستان اور امریکہ نے اس کو ایگری بھی کیا ہے، اس کو ایک ان ایکسپیکٹڈ اور ایک سرپرائز شراکت داری کا نام دے دیا ہے، یعنی کہ یہ کوئی انہونی سی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر نے ایران اسرائیل کا جو جنگ چل رہی ہے اس میں واشنگٹن میں ایران کی کھل کر حمایت کی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کا جو سٹینس ہے ایران کے معاملے میں کیا ہے۔ اس پر بھی مختلف قسم کے جو ہے نا وہ قیاس آرائیاں اور میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو میں بات کروں گا خود امریکہ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب دیکھا جنرل عاصم منیر نے ایران کی حمایت میں جب کھل کے بات کی تو ان کا یہ بیان تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کو بہت پرانا جانتا ہے اور ان کے آپس میں بہت پرانے تعلقات ہیں، یہ ان کی ثقافت، کلچر، اسلام، مذہب، ہر چیز کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں، لہٰذا اگر کسی بھی قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے تو وہ بڑی سوچ سمجھ کے آ رہی ہوگی اور اس میں زیادہ انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بڑا اچھا ایک ان کا سٹینس تھا جو انہوں نے جواب میں دیا۔ رشیا کی بات کریں کہ وہ بالکل خاموش ہے اس وزٹ کے اوپر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو یہ ہمارے بیانات ہیں ایران کے متعلق ان کے اوپر بھی خاموش ہے، بیکاز وہ آلریڈی ایران کا الائے ہے، تو وہ ایک خاموش سفارتکاری کی طرف ہی اس وقت جا رہا ہے۔ خلیجی ممالک کی بات کرتے ہیں تو جو وزٹ ہے، جو دورہ تھا، اس کو انہوں نے بڑا خوش آمدید کہا، خاص طور پر سعودی عرب اور UAE نے، لیکن دا مومنٹ جنرل عاصم منیر نے ایران کی کھل کے جو حمایت کی واشنگٹن میں، تو اس کے بعد سے ابو ظہبی اور ریاض جو ہے اس کے سفارت خانوں میں کافی ہلچل نظر آئی، کافی بے چینی تھی۔ یورپ کی بات کرتے ہیں تو یورپ جو ہے وہ اس وقت بالکل ایک مشاہدہ کر رہا ہے، یعنی کہ سائلنٹ آبزرو کر رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، جسٹ آبزرونگ۔ آل دو برطانیہ، جرمنی اور جو فرانس ہے، ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا ایک بہت مشکل سچویشن میں اپنے آپ کو خود ڈال رہا ہے۔
کہ آلریڈی چائنا کے ساتھ اس کے بڑے اچھے ٹرمز اینڈ ریلیشنز ہیں اور ساتھ ہی وہ امریکہ کو ایسے انوائٹ کر رہا ہے فار اندر انویسٹمنٹ. اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا ہے. فائنینشیل ٹائمز جو ہے اس نے اس وزٹ کو امریکہ کی ایک پلاننگ کا حصہ بنا دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وزٹ اسپیسیفکلی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کو لیور ان کیا جائے, پاکستان کے ساتھ اچھے ٹرمز اینڈ ریلیشنز کیے جائیں, کچھ اچھی اسٹریٹجک ڈیلز کی جائیں اور چائنا کو انڈر پریشر کیا جائے. بات کریں گے بھارت کی, تو جو بھارتی میڈیا ہے اس نے اس دورے کو, چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا, اس کو انہوں نے جان بوجھ کر صرف ایک ایسے شو کیا کہ یہ جو امریکہ کی 250ویں سالگرہ کے اوپر جو ایک فوجی پریڈ ہے اس کا ایک دعوت نامہ ہے جو جنرل صاحب کو ملا, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن جو حزب اختلاف کی پارٹی ہے کانگریس, اس نے اس وزٹ کو یہ کہا کہ یہ پاکستان کو خوش کرنے کا ایک وزٹ ہے. امریکہ جو ہے اس وقت پاکستان کو خوش کرنے کے چکروں میں یہ وزٹ کروا رہا ہے, اور امریکہ پاکستان پہ اس وقت بہت بڑی مہربانیاں کر رہا ہے, اور یہ جو ہے یہ نیری سفارتکاری کی ہار ہے بی جے پی کی. بی جے پی نے اس بات کے اوپر بڑا سخت موقف اپنایا اور اس نے کانگریس کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ جی یہ سب کچھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کے پاس اس قسم کے کوئی پروف نہیں ہے. اس کے بعد جو بھارتی میڈیا تھا اس نے اس کو کیچ کیا اور اس نے یہ دونوں کے بیچ میں جو سیاسی تناؤ تھا اس کے ساتھ خوب کھیلا ہے اور کافی اس کے اوپر کوریج بھی کی ہے. اور اس میرے جو آج کا ویلاگ ہے, جو میرا آج کا پوڈ کاسٹ, اس کے جو ٹوٹل کنکلوژن اگر میں دیکھتا ہوں تو میرے سامنے 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ آتی ہیں. پہلی بات یہ آتی ہے کہ ایران از پلینگ ویری ویل اینڈ کمنگ ویری ہیویلی آن اسرائیل, اور یہ جو ٹیکٹس انہوں نے اب یوز کی ہے یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ ضرور کریں. 2 شہروں کو پکڑ لیں اور اسرائیل آپ کے گھٹنوں پہ آ جائے گا. جتنے بھی ان کے بیلسٹک میزائلس تھے وہ انہوں نے کوئی سجانے کے لیے یا کوئی کسی ڈیکوریشن پیس کے طور پہ نہیں رکھے ہوئے تھے, اینڈ دس از دی ٹائم اینڈ دے آر یوزنگ اٹ ٹو دی بیسٹ. نمبر 2 جو میں نے بات کہی وہ اس وزٹ کے متعلق کی کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ تھا, بڑا کامیاب دورہ رہا ہے, لیکن اس میں کچھ مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ایک یہی ہے کہ وہ ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. پاکستان اپنے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں لے آیا ہے. کیسے؟ ایک طرف جو ہے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ بہت ہی اچھے ریلیشن شپس اس وقت بھی قائم ہو رہے ہیں اور وار کے بعد سے بڑے اچھے ہو گئے ہیں. آن دی ادر ہینڈ چائنا نے کتنی بڑی سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کو ابھی تک دی ہے, وار میں بھی وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, جبکہ چائنا اور امریکہ جو ہے ان کے بیچ میں ایک سرد جنگ چل رہی ہے. سو اب ہم 2 کشتیوں میں سوار یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات خراب ہوں, لیکن ادھر سے ہم ایران کے ساتھ بھی بڑی کھل کے حمایت کر رہے ہیں ایران کی, تو یہاں پر بھی ہم 2 کشتیوں میں سوار ہو جائیں گے. اب یہ جو ہماری جو پالیسی ہے یہ کب تک آگے چل سکتی ہے, یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں ہے. اور جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس عالمی طاقتیں جتنی اس وقت اس وزٹ کو بھی دیکھ رہی ہیں, چائنا کے ساتھ امریکہ سچویشن دیکھ رہی ہیں, سعودی عرب اور ایران کے حالات بھی دیکھ رہی ہیں, تو کیا وہ اس طرح کا جو ہمارا ایک پلان ہے اس کو کامیاب ہونے دیں گے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز جو ایک بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو فوج ہے اس کی جو سفارتکاری ہے وہ زیادہ کامیاب ہو رہی ہے ان کمپیریزن ٹو سول سفارتکاری؟ یہ بھی ایک کوشچن میرے ذہن میں ابھر کر آیا ہے, اور یہی وہ کوشچن جو میں آپ سے بھی کروں گا. تو آپ کمنٹ سیکشن میں ان سوالوں کے جوابات مجھے ضرور دیجیے گا. آپ کو میرا اگر پروگرام پسند آ رہا ہے اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اور آج کے لیے اتنا ہی. کل حاضر ہوں گا کسی ایک نئے ٹاپک, ایک نئی انفارمیشن, نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.